اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری گفتگو کا عنوان حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی حیات طیبہ ہے۔ ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت علی ابن ابی طالب کی پرورش حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور آپ کی ایسے تربیت کی تاکہ آئندہ مستقبل میں آپ امت کی رہبری کر سکیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا فصل جانشین قرار پا سکیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے حضرت علی ابن ابی طالب غار حرا میں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت سید الاوصیاء فرماتے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے چلا کرتا تھا جیسے بچہ اپنی ماں کے پیچھے ہوتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ جایا کرتا ہے۔ تمام وہ مقامات جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لے جاتے تھے میں علی بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو اس ٹاپک میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روٹین ہوا کرتی تھی کہ وہ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ غار حرا میں خداوند متعال کی عبادت کیا کرتے تھے، خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس کیا کرتے تھے۔ اس مدت میں حضرت علی ابن ابی طالب آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور آپ کی تمام ضروریات میں آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ اگر کوئی ضرورت مند اس مدت میں غار حرا کے نزدیک آتا تو حضرت سید الاوصیاء کے توسط سے حضرت محمد مصطفیٰ اس کی حوائج کو پورا کیا کرتے تھے۔ پھر اس ایک مہینے میں تمام ضروریات کا امیر المومنین خیال رکھا کرتے تھے اور مہینہ ختم ہونے کے بعد جب آپ واپس مکہ تشریف لاتے تھے تو آپ کی یہ روٹین ہوا کرتی تھی۔ تو سب سے پہلے مسجد الحرام تشریف لے جاتا تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، 7 چکر اس کے ارد گرد لگایا کرتے تھے جسے 7 شوط کہا جائے، وہ مکمل کرتے تھے یا پھر جس قدر خداوند متعال آپ کو حکم دیتا تھا اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ اس تمام مدت میں حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ کے ہمرکاب اور ان کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے اور باقاعدہ طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آداب کو اور تعالیم کو کسب کیا کرتے تھے۔ خطبہ قاسیہ میں حضرت سید الاوصیاء اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَا، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر سال غار حرا میں جا کر باقاعدہ طور پر عبادت کیا کرتے تھے۔ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، یعنی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مدت میں غار حرا کے دوران زیارت کیا کرتا تھا لیکن میرے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکے۔ وَلَمْ يَجْمَعَ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَخَدِیجَہ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، یعنی یہ وہ دن تھے کہ جب اسلام میں صرف ایک ہی گھر ہوا کرتا تھا کہ جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندان کے سربراہ تھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہا آلاف و تحیت و ثنا وہاں پر خاندان کی دوسری فرد ہوا کرتی تھی۔ یہ 2 خاندان کے فرد تھے، وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، اور میں ان میں تیسرا تھا، یعنی 3 افراد اسلام میں شامل تھے، محمد مصطفیٰ، خدیجہ الکبریٰ اور علی ابن ابی طالب، 3 افراد ایک گھر میں ہوا کرتے تھے۔ وَأَرَا نُورَ الْوَحْيِ وَالرِّسَالَةِ، یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے نور وحی کو اور نور رسالت کو دیکھا ہے۔ وَأَشُمُّ رِیحَ النَّبُوَّةِ، میں نے نبوت کی مہک کو استشمام کیا ہے۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّیْطَانِ حِینَ نَزَلَ الْوَحْیُ عَلَیہ السلام، یعنی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی چیخوں کو اور شیطان کی فریادوں کو اپنے کانوں سے سنا ہے۔ فَقُلْتُ یا رسول اللہ ما هَذِهِ الرَّنَّةُ، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسی آواز ہے؟ فَقَالَ هَذَا شیطان، یہ شیطان کی آواز ہے۔
قد آئس من عبادتہ، وہ اپنی عبادت سے اور اپنی اطاعت سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جو شیطان کے پیچھے چلے گا اور شیطان کی اطاعت کرے گا۔ انک تسمع ما اسمع، بتحقیق علی بے شک تو وہ سب کچھ سنتا ہے جو میں سن رہا ہوں۔ انک تسمع ما اسمع، یعنی جو کچھ میں سن رہا ہوں وہ تو سنتا ہے، وترا ما ارا، یعنی جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تو علی بھی وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ الا انک لست بنبی، مگر یہ کہ تو ہرگز نبی نہیں ہے، تو میرا وزیر ہے، وانک لعلی خیر، اور بے شک تو خیر کے اوپر اور نیکی کے اوپر ہے۔ اسی مطلب کو ابن ابی الحدید نے بھی شرح نہج البلاغہ میں صحاح سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب باقاعدہ غار حرا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت وثنا بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی رسالت سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار حرا میں جایا کرتے تھے اور نور نبوت کو باقاعدہ طور پر دیکھا کرتے تھے، فرشتے کی آواز کو سنا کرتے تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام جعفر صادق کے بقول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں خاتم الانبیاء نہ ہوتا تو یقیناً میرے بعد علی آپ نبی ہوتے، لیکن آپ میرے بعد نبی نہیں ہیں، میرے وزیر ہیں۔ کیوں نبی ہوتے؟ چونکہ حضرت علی ابن ابی طالب کی تربیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں ہوئی ہے، آپ نے اپنے تمام مکارم اخلاق سے علی ابن ابی طالب کی تربیت کی ہے، تو شائستگی نبوت علی ابن ابی طالب میں موجود تھی، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، لہٰذا حضرت علی ابن ابی طالب نبی تو نہیں ہے لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر اور خلیفہ بلا فصل ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم اسی طرح سے آپ کی خدمت میں حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زندگی کے نمایاں پہلوؤں کی طرف اشارہ کریں گے اور آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا کیا عظیم مقام اور مرتبہ ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔